اہل تسنن اور اہل تشیع کے مابین جو عقیدہ امامت پر اختلاف ہے اور صحابہ کرام سے متعلق بھی کچھ اختلاف ہے، تو سنی شیعہ اختلاف کی بنیاد عقیدہ امامت ہے یا کچھ اور ہے؟ صحیح صحیح. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین. اختلاف سنی اور شیعہ کے مابین مسئلہ امامت میں کوئی اختلاف نہیں ہے. اچھا ٹھیک ہے. کلی طور پہ تمام مسلمان اس بات پہ متفق ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات حسرت آیات کے بعد، کیونکہ نبوت ختم ہو گئی ہے، جی تو سلسلہ امامت اور خلافت ہی چلا ہے. یہ تو سب کا اتفاق ہے جی کہ جب نبوت ختم ہو گئی تو سلسلہ امامت ہی ہے، خلافت ہی ہے. صحیح. تو اس میں بالکل متفق ہیں، اجماع ہے، یعنی سنی شیعہ تمام مسلمانوں کا اجماع ہے. اور مسئلہ امامت پر بھی اجماع ہے. اچھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد امام کا ہونا واجب ہے، صحیح، ضروری ہے. جیسا کہ یعنی عقائد کی ساری کتابوں میں یہ لکھا ہے. ٹھیک. مثال کے طور پر فقہ اکبر امام اعظم کی ہے، مشہور کتاب ہے. تو اس کی شرح ملا علی قاری حنفی نے کی ہے. تو انہوں نے اس کے غالباً مختلف مطبوعات ہیں جہاں انہوں نے امامت کا سلسلہ شروع کیا ہے، باب باندھا ہے آگے نصب الامام. اچھا باقاعدہ باب باندھا ہے. صحیح. نصب الامام. اور نصب الامام کے تحت وہ لکھتے ہیں کہ وقد اجمعوا علی وجوب نصب الامام. صحیح. یعنی سب کا اجماع ہے، یعنی اہل سنت کا، ان کے ہاں تو اہل سنت ہوگا نا، اجمعوا یعنی سب کا اس بات پر اجماع ہے کہ امام کا نصب کرنا واجب ہے. صحیح. اور آگے پھر انہوں نے حدیث صحیح مسلم کی کہ من ماتا، یہ مختلف الفاظ میں ہے کہ من مات بغیر امام ماتا میتتن جہلیہ. اچھا ٹھیک. اخرجہ المسلم فی صحیحہ، یعنی صحیح مسلم کی انہوں نے نا اس میں لکھا ہے کہ امام مسلم نے صحیح میں یہ حدیث لائے ہیں کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی بغیر امام کے، یعنی حدیث لائے ہیں یہ کہ اگر کوئی بغیر امام کے دنیا سے چلا جائے، مر جائے، تو اس کی موت کفر کی موت ہے. صحیح. جہلیت کی موت، کفر کی موت. یعنی گویا کہ امامت اتنی ضروری ہے کہ بغیر امام کے تسلیم کیے بغیر، یعنی امامت علی منہاج النبوہ نیابتاً عن النبی، اس امامت کا منکر جو ہے ان کے ہاں وہ کافر. صحیح. یعنی اس حدیث کے تحت اگر اس صحیح مسلم اور مسند احمد ابن حنبل میں بھی ہے، مختلف الفاظ میں یہ حدیث ہے، اور اس کے بغیر اگر مر جائے تو وہ کفر کی موت ہے. گویا کہ تمام مسلمانوں کا اتفاق ہے کہ امامت کا انکار کرنا جو ہے وہ گویا کفر ہے، اگر جان بوجھ کر رہا ہے. ٹھیک ہے. اور یہ کتاب السنہ، شرح السنہ کتاب ہے امام احمد ابن حنبل کی. انہوں نے وہاں جہاں بحث کی ہے کہ امام کی اطاعت کرنا، ائمۃ المسلمین کی اطاعت کرنا واجب ہے. اور یہ سب عقائد کی کتابیں جو سنی عقائد پر متقدمین متاخرین ائمہ کی کتابیں ہیں، عقائد کی کتابیں، سب میں یہ لکھا ہے کہ ائمۃ المسلمین، خواہ مسلمانوں نے ان کی برضا و رغبت ان کو تسلیم کیا ہو، بیعت کی ہو، یا بطور قہر یعنی زبردستی انہوں نے
وہ غالب آ گئے ہوں صحیح. تو ان ائمہ کی اطاعت کرنا واجب ہے. اچھا اچھا. اور ان کے خلاف تلوار اٹھانا، خروج کرنا یہ حرام ہے. تو امام احمد ابن حنبل شرح السنہ میں لکھتے ہیں، وہ یعنی عقائد کی کتاب ہے، کہتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ ایسے ائمہ کے خلاف خروج کرتا ہے اور وہ خروج کرتے ہوئے جنگ یعنی برسرے پیکار آ جائے اور امام کے ساتھ یعنی بغاوت کرے، اگر وہ اس حالت میں مر جائے تو مات میتۃ جاہلیہ، صحیح صحیح. تو وہ کفر کی موت ہے. لہذا اس میں کوئی یعنی شبہ نہیں ہے. اس لیے ملا علی قاری جو ترجمان احناف ہیں، جی جی، انہوں نے شرح میں لکھا ہے کہ یہ واجب ہے امام کا نصب کرنا. اور آگے وہ لکھتے ہیں کہ وَلِ أَنَّ الصَّحَابَةَ جَعَلُوا أَهَمَّ الْمُهِمَّاتِ نصب الامام. صحیح. اور یہ الدر المختار جس کی شرح ہے الدر المختار علامہ فتاوی شامی، جی جی، اور جتنے دار الافتاء ہیں یعنی اہل سنت مدارس میں، تمام فتاوی شامی سے وہ نقل فتویٰ کرتے ہیں. جی جی. تو ایک بہترین کتاب ہے، جی. اس کا جو متن ہے نا وہ ہے الدر المختار. تو الدر المختار میں ہے کہ امامت القبرا، اچھا اچھا، امامت القبرا جو ہے وہ اہم الواجبات، یعنی واجبات اور بھی ہیں لیکن جو اہم واجبات ہیں ان میں سے ہے امام کا نصب کرنا. صحیح صحیح. الدر المختار میں بھی ہے. اور پھر یہ بات اس میں بھی ہے، شرح مواقف میں بھی ہے. ٹھیک. اور باقی جتنی بھی یعنی عقائد کی کتابیں ہیں یہ ہے کہ امام کا نصب کرنا جو ہے وہ اہم، وَلِأَنَّ الصَّحَابَةَ جَعَلُوا أَهَمَّ الْمُهِمَّاتِ نصب الامام حتی قدموہ علی دفنہ علیہ الصلوۃ والسلام. صحیح صحیح. یعنی اتنا مہم اور اہم ہے، اہم واجب ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جسد مبارک کو چھوڑا جا سکتا ہے لیکن اس کو نہیں چھوڑا. صحیح صحیح. ٹھیک ٹھیک. یہاں تک لکھا ہے یعنی اور یہ عقائد کی کتابوں میں. جی جی. یہ نہیں ہے کہ کوئی روایت ہے یا بندہ کہتا ہے جی جھوٹ ہے، بلکہ عقیدے کی عقائد کی کتابوں میں یہ بات ضروری ہے. لہٰذا دونوں کے ہاں امام کا جو مسئلہ امامت ہے اس پہ تمام مسلمان متفق ہیں. ٹھیک. یہ کوئی یعنی اختلافی مسئلہ امامت کا نہیں ہے. حتیٰ کہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اور علامہ قاضی بیضاوی نے بھی اس بات کو نقل کیا ہے. انہوں نے کہا کہ خلافت این بزرگواران اصلی است از اصول دین. اچھا اچھا اچھا. یعنی شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ ان بزرگواران کی خلافت یعنی خلفائے راشدین کی جو ان کے ہاں خلفائے راشدین ہیں، ان کی خلافت یعنی اصول دین میں سے ایک یعنی اصل ہے، یعنی گویا کہ اصول دین میں سے ہے. اور کوئی بھی شریعت کا مسئلہ حل نہیں ہوگا جب تک ان کی خلافت کو نہ مانا جائے، اصل کو نہ پکڑا جائے، اصل کو تسلیم نہ کیا جائے. اچھا اچھا اچھا. ٹھیک ٹھیک. تو یہ مسلمان اس پہ متفق ہیں. اب دیکھیں نا، بغیر امام کے بندہ مر جائے تو کفر کی موت، تو وہی ہے جو شیعہ کہتے ہیں. صحیح صحیح. تو اچھا یعنی اختلاف کوئی نہیں ہے. صحیح صحیح. اب بندہ جانتا نہیں ہے، مغالطے میں ہے. مثلا جس طرح ہماری عوام ہے، عوام کو نہیں پتا، وہ نہیں جانتی، یعنی وہ طے تک نہیں جانتی، اور مولوی صاحبان پر اعتماد کرتی ہے کہ جی ہمارے مولانا صاحب یہی کہتے ہیں تو وہی نظریہ ہوگا. جی جی. تو ان کے لیے کچھ یعنی کیا ہے، رخصت ہے، گنجائش ہے ہم کے لیے. لیکن ایک بندہ جاننے کے باوجود امامت کا انکار کرتا ہے، بقول یعنی سنی عقائد کی کتابوں کی بھی، کہ جس طرح یعنی انہوں نے اور حدیث کے صحیح مسلم کی جو حدیث ہے کہ جو بغیر یعنی مر گیا، صحیح امام کی پہچان کے، کفر کی موت مرا. ٹھیک ہے. ماتمیتتن جاہلیت موت یعنی کفر کی موت ہے. صحیح. تو یہ تمام مسلمان اس پر متفق ہیں. صحیح صحیح. آگے جو اختلاف ہے، اختلاف یہ ہے
کہ آیا اس امام کو، اور یہ ملا علی قاری نے بھی لکھا ہے شرف اکبر میں، صحیح صحیح، کہتے ہیں کہ سب کا فقد اجمعوا علی، یعنی اس پر سب کا اجماع ہے. کہتے ہیں کہ اختلاف مسلمانوں کے درمیان وہاں ہوتا ہے کہ آیا یہ اللہ کی طرف سے نامزد ہوتا ہے خلیفہ یا امام، صحیح صحیح، یا لوگ اس کو اپنی ثوابدید کے مطابق یعنی منتخب کرتے ہیں. ٹھیک ٹھیک، اس میں اختلاف ہے. اچھا اچھا اچھا، صحیح. اب شیعہ کہتے ہیں جی کہ یعنی وہ افراد نہیں کر سکتے، کیونکہ جن 3 خلافتوں کا ذکر ہے قرآن مجید میں، جہاں بھی ذکر ہے، حضرت طالوت کا بھی ذکر ہے، تو وہ اللہ نے نامزد کیا ہے، تو لہٰذا خداوند عالم کی طرف سے نامزد ہوگا. اب جب خدا نامزد کرتا ہے تو بھائی قرآن مجید میں صریح آیات کہاں ہیں، واضح آیات کہاں ہیں؟ وہ تو ہیں یا ایھا الرسول بلغ ما انزل. اب دیکھیں نا، شیعہ جو ہیں، شیعہ مسلمان، وہ کہتے ہیں جی کہ منصوص من اللہ ہونا چاہیے. صحیح. شیعہ کے ہاں متواتر احادیث، یعنی شیعہ کا مقدمہ بالکل ثابت ہے، اور اس پر مستقل کتابیں چھپ چکی ہیں. صحیح. ائمہ کی نصوص صریحہ پر، ان کی امامت اور خلافت پر، نصوص پر مستقل کتابیں، صحیح، یعنی 400 صفحے کی، 300 صفحے کی، 500 صفحات پر ہمارے متقدمین علماء نے مستقل کتابیں لکھی ہیں. ٹھیک ٹھیک، اور ہماری کتب اربع میں اصول کافی میں صحیح و سند احادیث موجود ہے کہ جن پر نص ہے صحیح، کہ یہ 12 ہوں گے، اور 12 کا تو وہ متفق علیہ جی جی، ہیں جی، بخاری اور مسلم میں بھی ہے. صحیح. حضور نے یعنی 4 خلفاء نہیں کہا، بلکہ 12 خلیفتاً امیران مختلف، اور میرا دین قائم و دائم رہے گا جب وہ رہیں گے، جب تک رہیں گے. یہ ایک یعنی اتفاقی جی. مسئلہ ہے امامت کا. اور پھر یعنی نص کا مطلب کیا ہے؟ یعنی اہل سنت کے ہاں یہ ہے کہ خلافت پر کوئی نص نہیں ہے، حضور نے کوئی یعنی لم یا نص علیہ، اور یہ سب عقائد کی کتابوں میں موجود ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نص نہیں فرمائی کسی پر. لیکن شیعہ کے ہاں ثابت ہے کہ صحیح، نص فرمائی ہے حضور نے. ٹھیک ٹھیک، وہ یعنی حدیث ثقلین جی ہے، جی، قلم دوات مانگنا، وہ بھی یعنی وہ لکھنا چاہتے تھے، بیان تو کر دیا تھا، جی جی، صرف یعنی احاطہ تحریر میں لانا چاہتے تھے پیغمبر اکرم. صحیح. لیکن شیعہ کے ہاں جو روایات ہیں اس میں یہ ہے کہ حضور نے بتا دیا ہے. صحیح. جنہوں نے نہیں مانا وہ یعنی الگ بات ہے، لیکن حضور اپنا یہ دین مکمل کر کے گئے ہیں، اپنے بعد اپنا خلیفہ، اپنا امام نامزد کر کے گئے ہیں. اب آیا اس کے شواہد، اس کے دلائل سنی کتابوں میں بھی پائے جاتے ہیں کہ حضرت علی کی خلافت پر نص صریح موجود ہے. صحیح. یعنی مسئلہ تو یہ ہے. اب یعنی حضور اگر نامزد کرتے ہیں کسی کو اپنے بعد خلیفہ بتاتے ہیں تو وہ گویا با حکم خدا ہے. صحیح، با حکم خدا ہے. تو یہ منصوص من اللہ تو ہے. منصوص من اللہ کی 2 ہیں. کس میں؟ ایک تو یہ ہے کہ صریح یعنی قرآن مجید میں اللہ فرما دے، ایک یہ ہے کہ اپنے یعنی حبیب کو فرما دے. اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صراحت کر جاتے ہیں، جس طرح حدیث منزلت میں ہے با انت خلیفتی فی کل مومن باتی، اور یہ روایت بھی ٹھیک ہے، حسن درجے کی ہے، صحیح و سند ہے. مختلف الفاظ یعنی حضور نے فرمایا. تو اس طرح باقی عصمت کا مسئلہ ہے. جی جی. اور شیعہ کے ہاں یہ ہے کہ وہ یعنی معصوم ہونا ضروری ہے، ایک یعنی شرط مانتے ہیں. اور افضل سنی اور شیعہ کے مابین سمجھو اس میں کوئی بظاہر تو اختلاف نہیں کہ حضور کے بعد یعنی خلیفہ یا امام جو ہوگا وہ یعنی باقیوں سے افضل ہونا چاہیے. اور یہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے بھی لکھا ہے کہ امام کا اپنے زمانے کے لوگوں سے افضل ہونا ضروری ہے. فصل ششم میں مقصد اول میں انہوں نے یہ صراحت کی ہے. تو اس میں بھی کوئی اختلاف اچھا صحیح. یعنی صرف منصوص من اللہ پہ
صحیح. اور عصمت پہ ہے بس. اچھا اس عصمت میں بھی بہرحال بعض سنی علماء جو ہیں وہ قائل ہیں کہ انبیاء کرام کے علاوہ بھی کچھ شخصیات معصوم ہیں، جس طرح کہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے تفہیمات الہیہ میں اس کی نشاندہی کی ہے. صحیح صحیح. اور باقاعدہ وضاحت سے کہا ہے کہ ہم اہل بیت ہی، یعنی آخذ الحکمت فوارثہ الذین، یعنی حضور کی وراثت کی جب وارث بنائے نا انہوں نے، تو انہوں نے کہا کہ حضور کے ایک وہ بھی وارث ہیں. آخذ الحکمت والعصمت اچھا اچھا. والقطبیت الباطنیت ہم اہل بیت ہی وہم خاصت ہی، نا ہم اہل بیت ہی و خاصت ہی. صحیح صحیح. ٹھیک. یہ لفظ آپ نے صحیح. یعنی وہاں لکھے. تو پھر انہوں نے وہ میرا کلپ بھی ہے اس پر کہ انہوں نے صراحت کی ہے کہ انبیاء یعنی جب ان کی یعنی عصمت ثابت ہو گئی ہے اور قطبیت اور وجاہت کاملہ اور یہ ثابت ہو گئی ہے، تو کہتے ہیں کہ کأنہم انبیاء، یعنی فیسیرون کأنہم انبیاء. اچھا. ولیکن لم یوحی الیہم، صحیح صحیح صحیح. گویا کہ وہ انبیاء ہیں لیکن ان کی طرف وحی تشریع نہیں ہے. صحیح صحیح.